آپ کے سامنے آیات کلام اللہ اور فرمان حبیب اللہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح، سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ بڑا سوچ و بچار میں تھا کہ اس علاقے میں، اس بستی میں اپنی لائف، اپنی زندگی کا پہلا موقع آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا ملا ہے۔ کس موضوع پہ لگ کشائی کروں؟ آیا اگر میں مہینے کو دیکھتا ہوں، شوال المکرم کا مہینہ ہے، آیا اس مہینے کی بات کروں، شوال کے روزوں کا ذکر کروں، آیا میں جمعے کی فضیلت کو بیان کروں، آیا میں علماء کی شان کو بیان کروں، آیا میں علم کے فضائل کو بیان کروں، آیا میں ذکر کی فضیلت کو بیان کروں؟ بڑا مشکل تھا میرے لیے کوئی ایک ٹاپک منتخب کرنا، لیکن یہاں پہ جو میں نے چند دن گزارے، ایک کمی کو محسوس کیا۔ یہاں کے لوگ بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑی عزت، بڑے احترام کرنے والے ہیں، خلوص اور محبت کرنے والے ہیں۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو علماء کی شان جانتے ہیں، جو علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو علماء کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ یقین مانیے آپ کے علاقے میں دل کو یہ خوشی سی محسوس ہوئی کہ سنا کرتے تھے کہ آج کل علماء کی قدر ختم ہو گئی۔ ہاں، ہم نے دیکھا ہے، علماء کی بے قدری بھی دیکھی ہے، علماء کی گستاخیاں بھی ہم نے دیکھی ہے، لیکن آپ کے علاقے میں جب آئے، آپ لوگوں کی محبت کو دیکھا، آپ لوگوں کی شفقت کو دیکھا، یقین مانیے نہیں محسوس ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں ہیں یا کسی غیر علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ بڑی شفقت دیکھی، لیکن ایک چیز
ریکویسٹ کے، بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی درخواستوں کے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی امت میں پیدا کیا، جس امتی ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہے، اللہ نے ہمیں وہ امت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، پوری سیرت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، یہ لکھنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف بیان کرنے والے اس نیت سے بیان کرتے ہیں کہ کل روز محشر جب آقا کے مدح ثناؤں کے باری ہو، جب ان کا نام لیا جائے، ان میں ایک نام اس غلام کا بھی آ جائے، ان مدح ثناؤں میں ایک نام اس غلام کا بھی آ جائے۔ بات کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کے علاقے میں جس چیز کی کمی پائی، بہت بڑا ایریا ہے آپ کا، بہت بڑا علاقہ ہے، کثیر تعداد میں یہاں لوگ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنے بڑے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ویران نظر آتی ہے، اتنے بڑے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ویران نظر آتی ہے۔ افسوس کہ ہمیں کلمے کی قدر نہیں ہوئی۔ آج اگر آپ باہر ممالک کے حالات دیکھیں، دوسرے ممالک کی اگر آپ جائزہ لیں، آپ کے سامنے ہے ہر بندہ آج کل میڈیا سے وابستہ ہے، ہر انسان کو آج کل ہر طرح کی خبر پہنچ رہی ہے۔ آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیجئے، آپ فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے، آپ برما بوسنیا چیچنیا کے حالات دیکھ لیجئے، وہاں عبادتیں کرنے میں کتنی پابندی ہے، لیکن سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کو، وہاں مسلمانوں کو جو ان پابندیوں کے باوجود بھی مساجد کو آباد کر رہے ہیں، ان پابندیوں ان سختیوں کے باوجود بھی جانوں کی پرواہ کیے بنا بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کرفیوں کے باوجود بھی وہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اے لال شاہ کے رہنے والوں، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ملک عطا کیا، وہ زمین عطا کی جہاں پہ ابھی کسی قسم کی عبادت میں کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن اس کی عبادت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی پابندی اپنے پر خود لگا رکھی ہے، آج ہماری پابندی اپنی جان پہ خود ہم نے لگا رکھی ہے۔ خدا نہ ایسا نہ ہو پھر وہ وقت آئے کہ ہم عبادت کو تو ترستے رہے کہ سجدے کے لیے جگہ نہ ملے۔ نوجوانوں، جوانی اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ ایک بار آتی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں اکثر اپنا خطاب نوجوانوں کے لیے کیا کرتا ہوں، میرا موضوع نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، وہ تو ویسے ہی اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اذان آئے گی، چند لمحے مسجد میں گزار آؤں گا۔ اس عبادت پہ اللہ کو ترس تو آتا ہے، اس عبادت پہ رب کو فخر نہیں ہوتا۔ رب کو فخر تب ہوتا ہے کہ جب ایک جوان پیشانی رب کے سامنے جھکی ہوتی ہے، جب ایک جوان بندہ اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ سب گناہوں پہ قادر ہوتا ہے، گناہوں کی لذت کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ ہر طرح کے گناہ پہ قادر ہوتا ہے، رکاوٹیں بھی نہیں ہوتی، وہ سارے گناہوں کو پس پردہ چھوڑ کے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، جب وہ مسجد میں وضو کرتا ہے، جب وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جب وہ پیشانی کو رکھتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو رب فرشتوں کے سامنے پکڑ کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح گناہ پہ بھی قادر تھا، کوئی رکاوٹیں بھی نہیں تھی، گناہ کر بھی سکتا تھا، میرے سامنے جھکا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کیا مانگ رہا ہے۔ اس عبادت پہ رب فخر کرتا ہے، اس عبادت پہ رب فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ جب رب نے کہا تھا وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم آپ کا ذکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو رب نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پھر جب ایک جوانی کے عالم میں وہ پیشانی جھکاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ بلندیوں والا رب تو ہے میرا، پھر رب کہتا ہے فرشتوں کو دیکھو تو صحیح ذرا، دیکھا بھی نہیں ابھی تک مجھے، دیدار بھی نہیں کیا ابھی تک، محبت کا عالم تو دیکھو ذرا، دیدار نہیں کیا، جہنم نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، محبوب کو بھی نہیں دیکھا، صحابی کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لے کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اس عبادت پہ رب فخر محسوس کرتا ہے۔ اور آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑا دکھ ہوا یہاں پہ، اتنی بڑی مسجد اتنی خوبصورت اس علاقے میں، حالانکہ ایسی مساجد تو شہروں میں ہوا کرتی ہیں، اور آپ کے اس علاقے میں اتنی خوبصورت بڑی مسجد، دل بڑا خوش ہوا جب میں پہلی مرتبہ آیا، یقین میں نے یہ سوچا کہ یہاں تو اتنی جگہ ہوگی کہ شاید نمازوں کو جگہ بھی نہیں ملتی ہوگی، لیکن جب سلام کے بعد میں نے پیچھے صفوں کی حالت دیکھی تو دل شرمندہ سا رہ گیا کہ اللہ اکبر، آج ہمیں عبادتوں پہ نہیں روکا گیا ابھی تک، اس کے باوجود ہم نے خود کو روک دیا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے بھائیو، اگر وہ چاہے ہم صبح آنکھ کھولیں ہماری بینائی چلی جائے، وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ ہم صبح آنکھ کھولیں ہمارا ہاتھ شل ہوا، وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ ہم صبح اٹھے ہماری ٹانگیں کام نہ کر رہی ہو، ہماری زبان کام نہ کر رہی ہو، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا منہ، ہمارا ناک، ہمارا جسم کام نہ کر رہا ہو، وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے۔ لیکن کتنی سکون کی نیند وہ عطا کرتا ہے، پورا دن اس رب کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، اس کے ہر حکموں کی پامالی کرتے رہتے ہیں، اس کا ہر حکم اپنے پیروں تلے مانتے رہتے ہیں، پھر رات کو وہ کھلاتا بھی ہے وقت سے پہلے اور سکون کی نیند بھی عطا کرتا ہے۔ کتنا رحمان ہے وہ ذات، کتنا مہربان ہے وہ ذات، اس کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، میرے دن رات اس کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے، اسی کی زمین پہ رہتے ہیں۔ اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، کسی کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، پھر وہ اس کے ہاں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے بات، اس کے گھر میں قیام نہیں کرتا، یہ بات غیرت کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ کہ اس سے میری نہیں بنتی، میری دشمنی ہے وہاں سے، اور اللہ سے ہم خود دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی بات کو بڑے فخر سے مانتے ہیں، رحمان کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نوجوانوں، جس نوجوان سے بھی کوئی بات کی جائے، ہر شخص کامیابی کے چکر میں ہے، اچھی پوسٹوں کے چکر میں ہے، اچھے اسٹیٹس کے چکر میں ہے، اچھے مستقبل کے چکر میں ہے۔ بھائی صاحب دعا کیجیے بس کامیابی مل جائے، بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، جناب دعا کیجیے کامیابی مل جائے، کامیاب ہو جاؤ، لیکن دن میں جب 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں کامیاب کرنے کے لیے تو بلا رہا ہے۔ ہمیں صرف فرصت اتنی ہوتی ہے، اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں والیوم کم کر دیا جاتا ہے، آواز کم کر دی جاتی ہے، اتنی بڑا احترام کرتے ہیں، اور پھر صرف سروں پہ دوپٹہ کر لیتی ہے، بڑا احترام کر لیتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی اور پھرتے ہیں کامیابی کی تلاش میں۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، فرصت نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، رزق کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے نواز دے۔ بتائیں کوئی بھوک سے مر رہا ہو، اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس کے باوجود بھی رزق کے چکر میں بھاگتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے
لیکن ایمان بالخاتمے کا ذکر اللہ رب العزت نے ذمہ نہیں لیا. خاتمہ ایمان پہ ہو اس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. شیطان کے ایک دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ جی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. مانتا ہوں وہ جنت میں جائے گا بشرط یہ کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہو تب جنت میں جائے گا وہ شخص. اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ خاتمہ ایمان پہ کس کا ہوگا. امام احمد کا واقعہ ہے، غالباً امام محمد کا واقعہ. وقت نزا ہے، آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے. غشی کے عالم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا فاقہ آتا ہے، صرف آواز آتی ہے لا لا لا، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. 3 دن یہ عالم چلتا رہا. تھوڑا سا آفاق آیا، شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ جب بے ہوش آتا ہے آپ سے آواز نکلتی ہے لا لا، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کی آوازیں آپ نکال رہے ہوتے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ امام جو وقت کے امام گزرے ہیں، جو علم کے سمندر گزرے ہیں، جو پارسا گزرے ہیں، جو بری گزرے ہیں، جو نیکوکار گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے نام لے کے کہ تو دنیا سے بچ گیا، تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. نہیں تو سکرات کے عالم میں کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، کتنے لوگوں کو جہنم پہنچا دیا. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی میری سانسیں جاری ہے، ابھی بھی آپ کو دشمن سے نہیں بچا، میں ابھی بھی آپ کے شکنجے سے نہیں بچا، ابھی بھی نہیں بچا، اس لیے کہ سانس ابھی بھی جاری ہے. ان ہستیوں کا یہ عالم ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ کون سے ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں؟ مسجد کا منہ ہم جمعے میں 1 مرتبہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے گردار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی، وہ دکھلائی جاتی ہے. لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلاں سے محبت کرنے والا ہے، وہ نظر آتی ہے کہ یہ فلاں سے محبت کرنے والا ہے. نوجوانوں بات میری آپ کو بری لگے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج اگر ایک مسلمان کے نوجوان لڑکے کو کھڑا کر دیا جائے، ساتھ کسی عیسائی کو کھڑا کر دیا جائے، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، ان میں سے عیسائی کون ہے. آج ہم نے وہ صورتیں ہی بنانا چھوڑ دی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتی تھی. اگر محبت ہوتی تو ہمارا چہرہ مسکرا ہوتا. اگر آقا سے محبت کے دعوے دار ہم ہوتے تو آج میرا لباس، میری صورت بھی آقا کی طرح ہوتی. کم سے کم کردار نہ صحیح ایک شباہت کو لے کے جائیں ہم، ایک صورت کو لے کے جائیں ہم. کم سے کم کوئی غیر یہ تو کہہ دے کہ لگتا تو مسلمان ہے شکل سے. آج تو ہم لگتے بھی نہیں شکل سے مسلمان. باتیں کڑوی ہیں لیکن کہنی پڑتی ہیں. وہ بڑے حضرات کہتے ہیں نا کڑوی دوائی بھی دینی پڑتی ہے، مجبوراً دینی پڑتی ہے. تو دوستو بات کر رہا تھا کہ آپ کے علاقے میں کمی جو میں نے محسوس کی اور دل دکھی ہوا. اتنا بڑا محلہ، اتنی بڑی مسجد، لیکن نمازیوں کی تعداد کم نہیں، بہت کم ہے، کم تر ہے اتنے بڑے محلے میں. اور آج کا دور آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. موت نے اپنی گھنٹیاں بجا دی ہیں. پہلے ہوا کرتا تھا نا فلاں شخص بیمار ہوتا تھا وفات ہو گیا، وہ بیمار تھا جی، ایک اندازہ تھا. آج کل اور قیامت کی نشانوں میں سے ہے کہ اب بات کثرت سے ہوگی. ابھی دیکھیں کل پرسوں کا واقعہ، نوجوان لڑکا تھا، کیا ہوا؟ وقت نے موقع نہیں دیا اور موت مہلت نہیں دیتی. جب وہ آتی ہے نا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ذرا صبر کیجئے میں یہ کام کر لوں، 5 منٹ انتظار کیجئے میں یہ کام کر لوں. موت وقت بھی نہیں دیتی، موت وقت بھی نہیں دیکھتی، موت عمر کو بھی نہیں دیکھتی. جی آپ کی جو سفید داڑھی ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد آ کے فوت کرتی ہوں، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لے کے جاتی ہوں. موت کڑیل جوان سے نہیں گھبراتی کہ آپ اتنے کڑیل جوان ہو چلو تھوڑی دیر جی لو. نہیں، موت بچوں کو بھی نہیں دیکھتی، موت بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھتی، موت جوانوں کو بھی نہیں دیکھتی. جب وقت آتا ہے وہ
قریب تر ہے، چلو اسے آج چھوڑ دیا جائے۔ آج تو موت کثرت سے ہوتی جا رہی ہے، ایک دن میں کتنے ہزاروں لوگ مرتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم پھر بھی تیاری میں نہیں لگے۔ موت نے اپنی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ آج دیکھیں ایک دن میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس سے کتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں، کتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ ابھی کوئی اثر نہیں آیا۔ اتنے زنگ ہو چکے ہیں ہمارے دل، ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ آج بھی ہم اچھے مستقبل کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کو علم ہے کہ ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے، آخرت سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے موت آنی ہے۔ وہ جگہ جہاں جانا ہے وہاں پھر موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اس کے لیے تو بڑے بے چین ہیں، بڑے بے فکر ہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے تو بڑے بے فکر ہیں۔ ارے لوگوں ذرا خیال تو کرو، بچوں کے مستقبل کی اتنی فکر ہے، کتنا جی لیں گے، 60 70 80 100 سال کی زندگی گزار لیں گے، اس 100 سالہ زندگی کی تو بڑی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس مستقبل کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہے کہ میرے بچوں کا وہ مستقبل کیسا ہوگا؟ آیا میرے بچوں کو نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرے بچوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ آج ہم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اچھی سے اچھی ڈگری لے کے اچھی سے اچھی پوسٹ پہ فائز ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں قرآن کی ڈگری پتہ ہے یا نہیں، ہمیں علم دین کی ڈگری سے کوئی واقفیت ہے یا نہیں، ہمیں نماز کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، ہمیں پاکی کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، نماز میں کب سجدہ سہو ہوگا یا نہیں، میری نماز کب ٹوٹے گی یا نہیں، میری نماز کا صحیح وقت کیا ہے، میری نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آیا میری نماز میں کتنی غلطیاں ہیں اور کتنی ایسی غلطیاں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میری نماز